بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم للہ ملک السماوات والارض یخلق ما یشاء یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا وَيَجْعَلُ مَن يَشَاءُ عَقِيمًا إِنَّهُ عَلِيمٌ قدیر صدق اللہ العظیم۔ معزز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کل کا ہمارا موضوع گفتگو تھا دعا، تو آج بھی ہم اسی موضوع کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جس آیت کا ہم نے سہارا لیا وہ سورۃ الشورى کی 2 آیات بینات ہیں، 49 اور 50۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ ہی کے لیے ہے آسمانوں اور زمینوں کی سلطنت، پیدا کرتا ہے جو چاہے، جس سے چاہے بیٹیاں عطا فرمائے اور جس سے چاہے بیٹے دے یا دونوں دے دے، بیٹے اور بیٹیاں، اور جس سے چاہے بانجھ کر دے، بے شک وہ علم قدرت والا ہے۔ تو حضرات گرامی، اگر آپ پریشان ہیں تو دعا کریں، کیوں کہ ہر چیز زمین و آسمان کی اللہ کی قدرت میں ہے۔ اگر آپ کے پاس اولاد نہیں تو دعا مانگیں، بلکہ سب کے لیے دعا مانگیں جس کے پاس اولاد نہیں۔ آپ کے پاس رزق نہیں تو دعا مانگیں۔ تو بہرحال اگر کوئی چیز نہ بھی ملے تو پھر بھی اس کا شکر ادا کرنا ہے، یہ نہیں کہنا کہ میں تو دعا مانگ مانگ کے تھک گیا ہوں، بڑی دیر ہو گئی ہے، بڑے تویز لے لیے، بڑے درباروں پہ چلا گیا، یہ کر لیا وہ کر لیا۔ شکوہ زبان پہ نہیں لانا، ہر حال میں شکر ادا کرنا۔ اس آیت کے تحت صدر الافاضل حضرت سیدنا مولانا محمد نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ وہ مالک ہے، اپنی نعمت کو جس طرح چاہے تقسیم کرے، جسے جو چاہے دے دے۔ انبیاء کرام میں بھی یہ سب صورتیں پائی جاتی ہیں۔ حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور حضرت سیدنا شعیب علیہ السلام کے پاس صرف بیٹیاں تھیں، کوئی ان کا بیٹا نہ تھا۔ اور حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صرف بیٹے تھے، ان کی کوئی دختر نہیں تھی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس 4 بیٹے تھے اور 4 صاحبزادیاں، اور حضرت سیدنا یحییٰ علیہ السلام کا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کوئی اولاد نہیں تھی۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بیٹے بھی عطا فرمائے، بیٹیاں بھی عطا فرمائیں، اور بیٹے تو بچپن میں ہی اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے۔ تو پھر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹیوں کی جو تربیت کی وہ آپ حضرات کے سامنے ہے۔ کیا انداز تھا تربیت کا، کیا تعلیم تھی ان کی، کہ ایسی تربیت، ایسا مقام ان کو اللہ رب العزت نے عطا فرمایا کہ جن کے دروازے کے آگے جبریل بھی نوکر بن کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو یہ سب اللہ رب العزت کی عطا سے ہوا، لیکن یہ اللہ کی تقسیم ہے۔ دنیا میں، کائنات میں جتنے بھی لوگ پریشان ہیں، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آئیں۔ اللہ کو پتہ ہے آپ کو کیا پریشانی ہے، لیکن آپ اپنی زبان سے بتائیں۔ ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زبان سے سننا چاہتا ہو کہ میرا بندہ مجھ سے مانگے تو صحیح، بس یہ مانگے، میں اس کو دروازے کھول دوں گا اس کے لیے۔ اللہ تعالیٰ کے طریقے کہ کوئی دیر نہیں لگنی آپ کی پریشانی دور کرنے کے لیے۔ دیر تو آپ کر رہے ہیں، آپ گلی میں، محلے میں، چوک میں، پتہ نہیں کہاں کہاں دھکے کھا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں آ جا، نماز تہجد پڑھ، ذکر کر، تسبیح و تحلیل کر، اپنی آنکھوں سے ایک دفعہ آنسو نکال دے۔ تیرے آنسوں کی اتنی قیمت ہے کہ اگر ایک شرمندہ ہو کے تیری آنکھ سے آنسو نکل گیا تو تیری جہنم کی آگ بجھا سکتا ہے۔ تو اس لیے اپنے وقت کو، قیمتی وقت کو ضائع نہ کر۔ کہیں ایسا نہ ہو کسی کھیل کود کے اندر تیری زندگی ختم ہو جائے اور تیرا رب تجھ سے ناراض ہی رہ جائے۔ نہ بیلی نہ، اپنے رب کو راضی کر، اللہ کو رب العزت کی بارگاہ میں آ جا، اس کی بارگاہ میں التجا کر، اس سے مانگ، انشاءاللہ تعالی جو بھی تو مانگے گا اللہ تعالیٰ تجھے عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر لمحہ اپنے رب سے مانگنے کی توفیق عطا فرمائے۔